جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. عدت ہے کہ نہیں ہے بیوہ کو؟ ارے ہے نہیں ہے. طلاق لے لیے تو بھی عدت، خلا ہوا تو بھی عدت، فسخ نکاح ہوا تو بھی عدت، شوہر مر گیا تو بھی عدت. اور یہ عدت کا حکم صرف عورت کو، مرد کو نہیں. مرد عدت سے بری ہے. یہ باتاں مودی انکل کو بولو نو کو. اب پھر انہوں پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے، عورتوں کو اگر عدت ہے تو پھر مردوں کو کیوں نہیں بل پاس ہو جائیں گی. کر ڈالتے ہیں. آپ کو سن کر تعجب ہو گیا ہوگا. شریف صاحب توجہ چاہتا ہوں. طلاق کیا، 3 طلاق کیا، مغلظہ کیا، حلالہ کیا، ان لوگوں کو نہیں معلوم. ان تک ان باتوں کو پہنچانے والے بھی ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں. اسے طلاق کیا معلوم جس کے پاس بیوی چ نہیں. یہ کیا 2 کیا 3 کیا ان کو کیا معلوم. ان تک ان تمام باتوں کو پہنچانے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. اسی لیے ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، اپنے ان مسائل کو ان تک، وہ مسائل جو وہ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی باتوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. ورنہ وہ مسائل جو خود ہم کو یا ہماری قوم کے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، ان مسائل کا برملا اظہار بھی نہیں کرنا. داخل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ خود سمجھ جائیں گے. عورت ہی کو عدت ہے، مرد کو عدت نہیں، اور اس پر جانا نہیں چاہتا میں. اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور اللہ کے فیصلے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں. عورت کچھ عدت، مرد کو عدت نہیں ہے. اب بیوی کا انتقال ہوا. آج کیا دن؟ ہفتہ، سنیچر ہفتہ. آج بیوی کا انتقال ہوا. صبح کو نکاح کرنا کا تو شوہر کر سکتا، کرونوں کو. میں مسئلہ بتا رہا ہوں. ویسا بول کو کر لیا تو ہفتے کو بیوی کا جنازہ، ایتور کو شوہر کا نکاح، پیر کو پولیس. مرتے ہی نکاح کریا کا تو انہیں مری نہیں، انہیں ماریا سو. آ سکتا مسئلہ. کچھ تو درد کا اظہار ہونا نہیں، چاہے کتنی اندر خوشی ہوئی تو بھی کیا ہوا، درد کا اظہار ہونا نہیں ہونا. شوہر کا انتقال ہوتا ہے. بڑی گہری بات بتا رہا ہوں. میں اپنے مقصد اور مطلب تک پہنچنے کے لیے اتنے دور کا سفر کیا ہوں. ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پردے میں بیٹھی ہوئی خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کو، خدا کرے کہ اس عاجز کی یہ بات آپ کے ذریعے سے میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں تک پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے. اور ان کا اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ سمجھے، ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں. وہ پڑھ لیں، ہمارے بیانات کی ضرورت نہیں. میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں، 10 20 سووں علماء کرام کی تقریریں ایک طرف، ایک ماں کی ایک تربیت ایک طرف، تمام تقریریں ایک طرف، بیوی کی محبت اور اس کا سمجھانا ایک طرف. امت اتنی جلد بدلتی نہیں تقریروں سے جتنی جلد ایک عورت کی تربیت سے امت بدل جاتی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھے، تاریخ اٹھا کر پڑھے. جن ماں نے دین کو سمجھا اور اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ یا دودھ میں شکر کی طرح تربیت کو ملایا، دودھ میں شکر کی طرح ایمان کو گھولا، اعمال کو گھولا، اور دودھ کے ساتھ ان اعمال کو
ایمان کو، تربیت کو بچے کے پیٹ میں پہنچایا، میرے رب کی قسم استاد کی تربیت، شیخ کی اصلاح سے پہلے وہ بچے بن کر زمانے کے سامنے ابھر کر نکلے۔ تاریخ ایک ولی کی نہیں، تاریخ دو ولی کی نہیں، تاریخ تین ولی کی نہیں، ہزاروں اولیاء کی تاریخ۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن، آج تجھ سے میں کہنا چاہتا ہوں، تیرے بچے کو تو کھڑا کر دیکھ لے کہ تو نے تیرے بچے کی تربیت کا کیا حق ادا کیا۔ تیرے بھائی کو کھڑا کر کے دیکھ لے، تو نے تیرے بھائی کی تربیت کا کیا حق ادا کیا۔ تیرے شوہر کو کھڑا کر کے دیکھ لے، ہزاروں غلط باتوں کو تو نے منوا دی، لیکن ایک صحیح بات تیرے شوہر کے سامنے رکھ کر تیرے شوہر کو تو نہیں منوائی۔ بس سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، تیرے شوہر کے چہرے میں داڑھی لے کر آنے کی تیرے پاس طاقت نہ رہی۔ 15 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا میں، میرے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ رہا ہوں، عورتوں کی دعوت و تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی دعوت و تبلیغ سے زیادہ پاور عطا کیا ہے مولانا۔ عورتوں کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کی دعوت و تبلیغ سے زیادہ پاور عطا کیا ہے۔ تم گھر کے اندر دعوت کا کام کرو، تم گھر کے اندر تبلیغ کا کام کرو، تم گھر کے اندر عقائد پر محنت کرو، تم گھر کے اندر اعمال پر محنت کرو، یہ تمہارا فریضہ ہے، ورنہ خبر میں پوچھی جاؤ گی تم، حشر میں پوچھی جاؤ گی تم، تمہارے شوہر کا تم سے بھی سوال ہوگا۔ عام طور پر کہتے ہیں بیوی بگڑتی ہے شوہر سے سوال ہوگا، یہ بھی تو بیان کرنا ہے، شوہر بگڑتا ہے تو بیوی سے بھی سوال ہوگا۔ 15 یا 20 دن پہلے ڈیری میں تاریخ موجود ہے، ایک نکاح پڑھایا، 2 مہینے پہلے اس نکاح کی دعوت آئی میرے پاس۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، میری مائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ 2 مہینے پہلے دعوت آئی نکاح کی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے، ہمارے بچے کی خواہش ہے۔ انہیں ایک ڈیمانڈ رکھا، کیا مزمل نکاح پڑھانا۔ اتفاق سے تاریخ بھی خالی تھی تو میں نوٹ کر لیا۔ نکاح میں جب بیٹھا میں پڑھانے کے لیے، بیٹھا گا تو تمہیں کبھی سمجھ جائیں گے، پڑھانے کے لیے نوشا آ کر سامنے بیٹھے تو مجھے ذرا شک ہوا، سچ میں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں، ایک دکھاوا نہیں۔ میں نے قریب کے آدمی سے پوچھا کہ بھئی نوشو اینوچ کیا، کیوں تو دعوت بولتے وقت بولے اینوچ، نکاح میں مجھے صورت برابر سمجھ میں نہیں آئی، اینوچ کیا؟ ہاں حضرت اینوچ۔ کیوں مجھے شک پڑا؟ دعوت دیتے وقت اس کے چہرے میں داڑھی نہیں، نکاح پڑھاتے وقت 2 مہینے کی مدت پر الحمدللہ ایک وافر حصے میں داڑھی آ گئی، اور داڑھی نہیں سو صورت، داڑھی ہے سو صورت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ داڑھی نہیں سو صورت سلمان خان کی، داڑھی ہے سو صورت سلمان فارسی کی۔ سلمان خان اور سلمان فارسی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو رے با، ہے نہیں ہے؟ سفارش سلمان خان کی اللہ کے دربار میں چلے گی کہ سلمان فارسی کی چلے گی؟ حضرت سلمان فارسی کی۔ عجیب و غریب نور ہوتا ہے داڑھی والے کے چہرے میں، رعب ہوتا ہے، رعب۔ نکاح پڑھایا میں نوشا کا، پوچھا کہ نوشا وہی ہے؟ وہی ہے۔ بھئی تب داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی ہے، یہ داڑھی کہاں سے آئی؟ تو کہنے والے نے نکاح کے بعد کہا کہ حضرت آج کل ایک عجیب وبا چل رہی ہے، رشتے سے پہلے یا رشتے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں فون میں بات کر لیتے ہیں،
کچھ بے حیا لوگ تو بغیر فون کے ہی ملاقات کر کے بات کرتے ہیں اور نسبت کو رشتے کو آدھا نکاح سمجھتے ہیں. یہاں ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے, آدھا نکاح سمجھتے ہیں. یہ لڑکا بھی پڑھا لکھا, وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی. کبھی کبھار شر میں خیر کا بھی پہلو نکل جاتا ہے, کبھی خیر میں شر کا پہلو نکل جاتا ہے. اچھی باتوں میں بری بات نکل جاتی ہے, بری باتوں میں کبھی اچھی بات نکل جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لڑکا رشتے کے بعد باقاعدہ ایک اجازت لیا, میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صبح ہونے والے فتنے ختم ہو جائے. لڑکی کو فون کے ذریعے سے بات کیا, کیا بھئی ہمارے رشتے سے تمہیں خوش ہیں کیا؟ تو لڑکی جو پڑھی لکھی تھی دنیا کے اعتبار سے بھی اور اللہ رسول کو جانتی, وہ پہچانتی تھی, اس نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے, تو تمہارے کوئی شرائط ہیں تو پیش کر دو. اگر وہ میں کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ اس کا وعدہ کروں گا, نہیں کہ تو کیا ہے کہ فیصلہ بچ ہو جاتا. تو لڑکی نے کہا میری ایک شرط ہے, راضی ہو کر زندگی کرنا تمہارے ساتھ یا ناراض ہو کر شادی کرنا تمہارے ساتھ. پوری کلپ فون کی گفتگو میں سنا ہوں. لڑکی پوچھ رہی ہے راضی ہو کر تمہارے ساتھ شادی زندگی کروں یا ناراض ہو کر زندگی کروں. نہیں کرتی یہ نہیں بولی, اس لیے کہ ماں باپ کا فیصلہ ہو چکا ہے, رشتہ ہو چکا ہے, منگنی ہو چکی ہے, نسبت ہو چکی ہے. لیکن اب بچی پوچھ رہی ہے کیا زندگی بھر رضا کے ساتھ زندگی کروں یا ناراض ہو کر بے قرار ہو کر زندگی کروں. لڑکا اپسٹ ہو گیا, پوچھنے لگا کہ ہر شوہر یہی چاہتا ہے کہ بیوی رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی کرے, ناراض ہو کر زندگی کرنا کیا مطلب ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ راضی ہو کر زندگی کروں کہ ناراض. لڑکے نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو لڑکی صرف ایک بات بولی, رشتہ آیا, ماں باپ کا فیصلہ تھا, میں قبول کر لی. چہرہ دیکھی دل کو درد ہوا, آپ کا چہرہ تو اچھا ہے لیکن نبی کی سنت سے خالی ہے. بہت اچھے ہیں آپ لیکن نبی کی سنت نہیں ہے. نکاح ہو جائے گا, انکار نہیں کر سکتی, ایسی صورت میں انکار کروں گی ماں باپ کی عزت اتر جائے گی, شادی تو ہو جائے گی لیکن جس کے چہرے میں نبی کی سنت نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں کیا مزہ آئے گا. یہ ایک جملہ نوشا کا دل بدل گیا, 2 مہینے میں داڑھی آ گئی. سبحان اللہ. ہماری عورتیں لڑکیاں اماں جی کتنے نوجوانہ, شادی کے وقت داڑھی تھی, شادی کے بعد پسل بنڈا. کیا نکو تمہیں بھی میں اگر باہر گئے تو زمانہ بولتا باپ بیٹی. کون سا زمانہ بولتا؟ داڑھی والا باپ کون بولیا؟ داڑھی والا باپ, داڑھی والا باپ نہیں, داڑھی والا مرد. جب داڑھی والے کے ساتھ اس کی بیوی جاتی ہے تو دنیا کی تمام مخلوقات کہیں گے دیکھو ایک مرد ایک عورت حلال رشتے میں جا رہے ہیں. اب داڑھی کے بغیر میاں بیوی گئے تو پھر کیا بولیں گے؟ انہیں بھی وہی ساتھ انہیں بھی وہی ساتھ, دونوں میں بھیا کون بھابھی کون. عورت جب دعوت کرنا چاہتی ہے, تبلیغ کرنا چاہتی ہے, محنت کرنا چاہتی ہے, زبردست انقلاب آتا ہے.